اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جتنے قبائل تھے، مکہ کے اندر جتنے لوگ بستے تھے، جن جن برادریوں سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، تمام قبائل کے لوگوں کو بلایا۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور سب کو مخاطب بنا کر آپ نے پوچھا کہ اے مکہ کے لوگوں، اے فلاں قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے والوں، تم سب موجود ہو۔ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے۔ 40 سال کے بعد رب تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے 40 سال کا ایک طویل عرصہ ہے، 40 سال کی ایک لمبی مدت ہے جو میں نے تمہارے اندر گزاری ہے۔ میں نے تمہارے اندر بچپن بھی گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر لڑکپن بھی گزارا ہے، میں نے تمہارے اندر جوانی کا زمانہ بھی گزارا ہے، اور کہولت سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے کا زمانہ بھی میں نے تمہارے اندر گزارا ہے۔ ان 40 سالوں کے اندر میں نے تمہارے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں، لین دین کے معاملات بھی کیے ہیں، اٹھنا بیٹھنا میرا تمہارے ساتھ رہا ہے، مجالست میری تمہارے ساتھ رہی ہے۔ کیا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی میں نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ محمد، ہم نے کبھی بھی آپ کی زبان سے جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور کوئی، کبھی میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ کبھی تمہاری امانتوں کے اندر میں نے کوئی خیانت کی ہو؟ اگر میں نے کوئی خیانت کی ہے تو آج بتاؤ، اگر میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے تو آج بتاؤ، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے بتاؤ۔ سب نے کہا قد صدقناک مرارا، یا رسول اللہ، یا محمد نبی اللہ، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے، ہم نے بارہا آپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں، ہم نے بارہا آپ کے ساتھ تجربات کیے ہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہماری آپ کے بارے میں گواہی یہ ہے، ہماری آپ کے بارے میں شہادت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بولا سچ ہی بولا، آپ نے جب بھی بولا ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ نے صداقت سے کام لیا ہے، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو، جب تم مجھے خود صادق کہتے ہو، جب تم مجھے خود امین کہتے ہو اور صادق الامین کا مجھے لقب دیتے ہو، تو ایک بات میں آج کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، سب کا داتا وہی ہے، سب کو کھلاتا وہی ہے، سب کو پلاتا وہی ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ قیامت کے دن اس نے تمہارے درمیان برحق فیصلے بھی کرنے ہیں، اس نے جنت بھی تمہیں دینی ہے، اس نے جہنم کے اندر بھی تمہیں ڈالنا ہے۔ جو جنتی ہوگا اس کو جنت مل جائے گی، جو جہنمی ہوگا اسے جہنم ملے گی۔ تو ایک اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا آج اقرار کرنا۔ اور دوسرا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میری نبوت پر ایمان لے آؤ، میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے کامیاب ہو جاؤ گے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے محمد آپ سب سے بڑے سچے ہیں، محمد آپ صادق ہیں، محمد آپ امین ہیں، صادق الامین ہم آپ کو لقب دیتے ہیں، جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے وہی اب تانا دینے لگے کہ یا محمد، آپ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اسی مقصد کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا، اسی بات کی آپ نے ہمیں دعوت دینی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمارے بت کہاں جائیں گے؟
جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے کہاں جائیں گے؟ ہمارے آبا و اجداد ان کو خدا سمجھتے رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ان کو معبود سمجھتے رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ان کے سامنے سجدہ کرتے رہے ہیں، ان کو مسجود سمجھتے رہے ہیں۔ ہم آپ کی کہنے پر، آپ کی بات پر اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر بھی تمام عرب کے قبائل نے اتفاقی طور پر بیک زبان ہو کر جس بات کا اظہار کیا، جس بات کا اقرار کیا، وہ بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے صادق الامین ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچائی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو بھی سچا انسان بنایا، اپنے صحابہ کو بھی سچا بنایا، اہل بیت اطہار کو بھی سچا بنایا۔ جس صحابی کے بارے میں، جس صحابی کا آپ لے لیں گے، جس اہل بیت اطہار کے فرد کا آپ نام لیں گے، وہ دنیا کا سچا ترین انسان ہو، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہو۔ نبوت کے بعد اگر مقام ہے تو وہ صحابیت کا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سچے تھے، سچائی کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی، فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، کون کون جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم خود پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آنے کے عادی ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر ہمارے اندر سچائی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر امانت نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، تو پھر ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نمازیں، یہ عبادات، یہ ہماری انفرادی عبادات ہیں، اور سچائی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، سچائی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک ہم معاشرے کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم معاشرے کے ساتھ سچائی نہیں بولیں گے، سچائی نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وعدہ کیجئے، اللہ سے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ زندگی بھر سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ ہم سب کو سچا انسان بنائے اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا